السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل باغی ٹی وی اور پروگرام یاسمین کی بیٹھک۔ آج اسرائیل اور ایران کے ساتھ ہونے والے واقعات کو لے کر کچھ اپڈیٹس اور آگے پاسبل سچویشنز جو درپیش آ سکتی ہیں اس کو لے کر میں حاضر ہوئی ہوں۔ ایران کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ملٹری ایڈ 200% بڑھا دے گی۔ یہ جو اس ملک کے ایران کے اسپوکس پرسن ہے فاطمی مہاجرانی، انہوں نے رائٹرز کو یہ بات بتائی۔ 1980 کی جو جنگ تھی عراق کے بعد، اس کے بعد پہلی دفعہ ایک غیر ملکی طاقت نے ڈائریکٹلی ایران کے اوپر حملہ کیا ہے۔ پہلے غزہ میں اور لیبنان میں حماس اور حزب اللہ جو پراکسیز ہیں ایران کی، وہ اٹیکس کاؤنٹر اٹیکس کرتے رہے اسرائیل کے ساتھ، مگر اب جو یہ ڈائریکٹ اٹیک ایران کے اوپر اسرائیل کا اور اسرائیل کی جوابی کارروائی اور یہ سب شروع ہوا ہے، اس کا نتیجہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے۔ ہوا کیا؟ چھوٹا سا ایک ریکیپ دوں گی کہ اسرائیل نے جو ایران کے ملٹری ٹارگٹس تھے ان پہ اٹیک کیا، کیونکہ انہوں نے جواب دیا ان بیلسٹک میزائلز کا جو ایران نے اسرائیل کے اوپر پھینکے تھے۔ اسرائیلی ملٹری نے کہا کہ ایئر کرافٹ نے ٹارگٹ کیا فیسلٹیز کو اور سرفیس ٹو ایئر میسائل سائٹس کو بھی، لیکن ایران کی آئل یا نیوکلیئر سائٹس کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا۔ یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایران اس حملے کو ڈاؤن پلے کرتا، یعنی اس کو ذرا نا میڈیا میں اتنی اہمیت نہ دیتا، کیونکہ اگر وہ کہتا کہ بہت تباہی کن حملہ تھا تو ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتا۔ یہ ریٹیلیٹ نہ کرنا کہ بھئی اتنا کچھ تباہی ہو گئی تو پھر ابھی تک کیوں نہیں کچھ اس پہ ایران نے ریاکشن دیا۔ سٹرائکس یہ جو ایک دوسرے کو کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل، یہ جو ایک دوسرے کے آرچ انیمیز ہیں، ہر نیا قدم، ہر نئی سٹرائک آپ کو یہ جو ریڈ لائن ہے اس کے قریب ایک اور دھکا دے رہا ہے۔ جو مڈل ایسٹ ہے اس میں جو ایران بیکڈ ملیٹنٹ گروپس ہیں، غزہ میں حماس ہے اور لیبنان میں حزب اللہ ہے، ان کے درمیان تو لڑائیاں چل ہی رہی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کی ملٹری نے بڑا ایک کیئرفلی ورڈڈ پیغام ریلیز کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل کا گراؤنڈ آفینسو غزہ اور لیبنان میں رک جاتا ہے تو ہم ریٹیلیٹری اٹیک نہیں کریں گے، یعنی ایک طرح کا پیس کیرٹ آفر کی کہ دیکھیں ہم نہیں ریٹیلیٹ کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیلسٹک میسائلز پھینکے تو آپ نے ریٹیلیٹ کیا۔ یہ اکثر اوقات ناگزیر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگلے کو اپنی کیپیبلٹیز اور مسل بھی دکھانی ہوتی ہے، یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس قسم سے اٹیک کریں گے تو آپ کو جواب بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اسرائیل نے پہلا اٹیک جب کیا اس کے بعد سے یہ ایک میسج ضرور ایران نے، بڑا الفاظ کا چناؤ بہت ویل تھاٹ آؤٹ تھا۔ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، نہ ایران اور نہ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ آل آؤٹ ایک وار کے اوپر دونوں جائیں، کیونکہ دیکھیے بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ اگر آل آؤٹ وار ہوتی تو اسرائیل آئل فیسلٹیز اور نیوکلیئر فیسلٹیز پر بھی اٹیک کر سکتا تھا ایران کے، جو اس نے نہیں کیا، اور ایران نے جب اٹیک کیا تھا تو ایران چاہتا تو بہت زیادہ اس سے بڑھ کے اور کوئی نقصان کر سکتا تھا، جو کہ نہیں ہوا۔ لیکن
اس کے علاوہ ایران نے جس طرح میڈیا میں ڈاؤن پلے کیا ہے اس اٹیک کو، اس سے بھی یہ واضح ہے کہ ایران ایک آل آؤٹ اٹیک نہیں چاہ رہا ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے، وہ مووز دیکھ رہا ہے کہ کیا اسرائیل اپنا ہاتھ غازہ اور لیبنان پہ ہلکا کرتا ہے یا روکتا ہے۔ دیکھیے، لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ کبھی بھی اس قسم کی سچویشن میں آپ 100% اگلے کا ری ایکشن پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اگلا جو ری ایکشن ہوگا وہ کیا ہوگا، کسی کا کون کس طرح ری ایکٹ کرے گا۔ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات میں آپ کو مارنا نہیں چاہ رہی، لیکن آپ نے میرے گھر میں گھس کے مجھے مارا ہے، تو اگر میں آپ کو کم از کم ایک چماٹا ہلکا سا بھی نہ دوں تو آپ کو یہ ہو جائے گا نا پرابلم۔ آپ کہیں گے اچھا پھر تو میں اور بھی مار سکتا ہوں، ان کی بےزتی کر سکتا ہوں، گھر میں گھس کی تو انہوں نے تو جواب نہیں دیا۔ تو ڈیٹرنس کے لیے بھی اٹ از امپورٹنٹ کہ ممالک ریٹیلیٹ کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے اس سے مقصد ان کا کوئی فل فلیجڈ وار کی طرف جانا ہو، اور یہ کر کے وہ اپنی کیپیبلٹیز کو کہ وہ کتنا ان کے پاس ویپنز ہیں، وہ کتنے زور سے واپس آ سکتے ہیں آپ پہ حملہ کرنے، وہ بھی آپ کے دشمن کو، آپ کے مخالفین کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن اگر یہ ایسکلیشن اس لیول تک پہنچ جائے کہ جہاں پر امریکہ کی فورسز انوالوڈ ہوں، تو یہ ایک بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہو جائے گی۔ یہ ویسی سچویشن ہو جائے گی جیسے اس وقت آپ یوکرین میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ویسی سچویشن ہو جائے گی جیسے آپ نے بہت سارے ممالک میں جہاں پہ یو ایس نے سپورٹ کیا ہے اسرائیل کو ود بوٹس آن گراؤنڈ، وہ ہو جاتی ہے۔ جب تک نئی حکومت امریکہ کی نہیں آتی، کیونکہ اس وقت جو پریزیڈنٹ ہیں بائیڈن، ہی از اے لیم ڈک، ہی از اے سٹنگ پریزیڈنٹ، مگر وہ ایسے فیصلے نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے جو بہت دورست جس کے نتائج ہوں، اور ہو سکتا ہے آنے والی حکومت اس فیصلے سے متفق نہ ہو۔ تو اس وقت تو جب تک نئی گورنمنٹ نہیں آتی، نئی گورنمنٹ سیٹل ان نہیں ہوتی، جب تک تو یہ امید نہیں ہے کہ یو ایس بوٹس آن گراؤنڈ سپورٹ کرے گا۔ لیکن اگر یہ حالات ایسکلیشن کی طرف گئے اور نیا پریزیڈنٹ کی سویرنگ ان ہو گئی، چاہے وہ ٹرمپ ہو یا وہ کمالا ہیرس ہو، تو سچویشن بہت بدل سکتی ہے۔ کیا اس وقت کوئی ملک یا کوئی انسٹیٹیوشن ان دونوں مخالفین کو عقل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اور یہ وہی حکومت کر سکتی ہے یا وہی ادارہ کر سکتا ہے جس کا کسی حد تک دونوں کے اوپر کوئی نہ کوئی ہاتھ ہو، جس کی بات ماننے میں دونوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہو۔ آگے جیسے جیسے حالات ڈیولپ ہوں گے خواتین و حضرات، میں مزید اپڈیٹس آپ کے لیے لاتی رہوں گی۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔